بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 600 آنورڈ۔ نماز عشاء کے بعد علمی اور خیر خواہی پر مبنی گفتگو کرنا۔ حضرت قرہ بن خالد سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تشریف لانے میں اتنی دیر کر دی کہ مسجد سے ان کی برخاستگی کا وقت قریب آ گیا۔ بہرحال وہ تشریف لائے اور فرمایا ہمیں ہمارے پڑوسیوں نے دعوت دے دی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا تھا، ہم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا خبردار، لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم برابر نماز میں رہے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ اس حدیث کے پیش نظر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہتے ہیں جب تک وہ خیر کا انتظار کرتے رہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا حسن بصری کا مذکورہ فرمان بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی اس حدیث سے ماخوذ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 601۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی وجہ سے پریشان ہونے لگے اور 100 برس کی وضاحت کرنے میں دوسری باتوں کی طرف خیال دوڑانا شروع کر دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جو آج روئے ضمیر پر زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ 100 برس تک یہ صدی ختم ہو جائے گی۔ اہل خانہ اور مہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کرنا۔ 602 حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اصحاب صفہ نادار لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرا آدمی ساتھ لے جائے، اور اگر 4 کا ہو تو وہ 5واں یا 6واں ان میں سے لے جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ 3 آدمی لے کر گئے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہ 10 آدمیوں کو لیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ گھر میں اس وقت میں اور میرے والدین تھے۔ راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ کہا یا یہ نہیں کہ گھر میں میری اہلیہ اور خادم بھی تھا جو میرے اور میرے والد گرامی کے گھر میں مشترکہ طور پر کام کرتا تھا۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کا کھانا کھا لیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، لوٹ کر پھر تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ کافی دیر رات گئے، آپ گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا تم اپنے مہمان کو چھوڑ کر کہاں اٹک گئے تھے؟ وہ بولے کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے آنے تک مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔
کھانا پیش کیا گیا لیکن وہ نہ مانے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں تو ہمارے خوف کے کہیں چھپ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے غنش، آپ نے بہت سست کہا اور خوب کوسا، پھر مہمانوں سے گویا ہوئے کھاؤ تمہیں خوشگوار نہ ہو، اور کہا اللہ کی قسم میں ہرگز نہ کھاؤں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جب لقمہ لیتے تو نیچے سے زیادہ بڑھ جاتا، یہاں تک کہ سب مہمان سیر ہو گئے اور جس قدر کھانا پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ بچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانا دیکھا کہ وہ ویسے ہی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا اے قبیلہ بنو فراس کی بہن، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کھانا اس وقت پہلے سے 3 گنا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس میں سے حضرت ابوبکر نے کچھ تناول فرمایا اور کہا کہ ان کی یہ قسم شیطان ہی کی طرف سے تھی۔ پھر ایک لقمہ اس سے مزید کھایا اور باقی ماندہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لے گئے اور صبح تک آپ کے پاس پڑا رہا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا ہمارے اور ایک گروہ کے درمیان کچھ عہد تھا جس کی مدت گزر چکی تھی، تو ہم نے 12 آدمی علیحدہ کر دیے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ آدمی تھے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کتنے آدمی تھے۔ ان سب نے اس میں سے کھایا یا جیسے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاذان، اذان سے متعلق احکام و مسائل، حدیث نمبر 603 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نماز کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہود و نصارہ کا بھی تذکرہ کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت 1 مرتبہ کہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو نماز کے وقت کا اندازہ کر کے اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت نماز کے لیے باقاعدہ اذان کا اہتمام نہ تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے متعلق باہمی مشورہ کیا تو کسی نے کہا عیسائیوں کی طرح ایک ناقوس بنا لیا جائے، اور کچھ لوگوں نے کہا یہودیوں کے بگل کی طرح ایک نر سنگا رکھ لیا جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایک آدمی کیوں نہیں بھیجتے جو نماز کی اطلاع دے دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کی اطلاع دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ حکم دیا گیا کہ اذان میں جفت 2 مرتبہ کلمات کہے اور تکبیر میں یا اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ دیگر کلمات طاق 1 مرتبہ کہے۔ حضرت انس 606 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب مسلمان مدینہ طیبہ میں زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ کا
الاؤ روشن کر دیا جائے یا نقوش کے ذریعے اعلان کر دیا جائے۔ آخرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ کہے۔ قد قامت الصلاۃ کے علاوہ اقامت کے الفاظ 1 مرتبہ کہنا۔ 607 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات جفت اور اقامت کے کلمات تاک 1 مرتبہ کہیں۔ راوی حدیث اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ایوب سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا ہاں، اقامت کے کلمات تاک ہونے چاہیے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، انہیں 2 مرتبہ کہا جائے۔ اذان دینے کی فضیلت۔ چھ سو آٹھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ پیٹھ دے کر بھاگ نکلتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سامنے آتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالے اور کہتا ہے یہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا انہیں یاد دلاتا ہے، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی۔ پھر اس کا علاج جو مختلف احادیث میں آتا ہے وہ سجدہ سہو ہے، یعنی شیطان بندے کو ورگلاتا ہے کہ یہ نماز سے بھٹک جائے، لیکن شیطان کو اور تکلیف دینے کے لیے سجدہ سہو رکھ دیا گیا، یعنی ہم اور سجدہ کریں گے، تو یہ ایک شیطان کو تکلیف دہ عمل ہے سجدہ کرنا اللہ کے سامنے۔ باواز بلند آواز دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے مؤذن سے کہا تھا کہ صاف اور سیدھی سیدھی اذان کہو، بصورت دیگر ہم سے الگ ہو جاؤ۔ 609 حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے تم اپنی بکریوں کے ہمراہ جنگل میں رہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو جو کوئی جن و انس یا کوئی سنے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 610 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب بھی ہمارے ساتھ کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت حملہ نہ کرتے جب تک صبح نہ ہو جاتی، اور آپ انتظار فرماتے، اگر اذان سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر غارت گری کرتے۔ چنانچہ ہم لوگ خیبر کی لڑائی کے لیے نکلے تو ہم رات کو ان کے ہاں پہنچے، جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہ سنی تو آپ سوار ہوئے، میں بھی حضرت ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہوا، میرا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چھو رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیبر کے لوگ اپنے ٹوکرے اور دیگر آلات زراعت لے کر کام کاج کے لیے باہر نکلے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے محمد، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج کے ساتھ آ گئے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا، یعنی جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح خراب ہو جاتی ہے جب جنہیں پہلے ڈرایا گیا ہو۔ یعنی میدان جنگ میں دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹانس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیکھیں ولولہ انگیزی کہ کس طرح لوگوں کے جذبات کو، اپنی فوج کے جذبات کو کیسے ابھارا انہوں نے۔ اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا، یقیناً جب ہم کسی قوم، یہ کوئی طنزیہ اور اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں کہ اگلے بندے کو کوئی تکبر والے الفاظ نہیں ہیں، جب ہم کسی میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح خراب ہو جاتی ہے جنہیں پہلے ڈرایا گیا، انہیں پہلے ڈرایا گیا ہے نا ان لوگوں کو، تو ان کو بتا دیا گیا کہ ہم نے تمہیں سمجھایا لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی، اب سیدھے ہو جاؤ۔ 611 مؤذن کی اذان سنتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ تک اس طرح کہا جس طرح مؤذن نے کہا تھا۔ 613 حضرت یحییٰ بن ابو کثیر سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے بیان کیا کہ مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور فرمایا میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے سنا ہے۔ اذان کے وقت دعا پڑھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم رب عدتہ، اے اللہ اس کے کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اذان دینے کے لیے قرآن اندازی کرنا۔ بیان کیا جاتا ہے کچھ لوگوں نے اذان دینے کے لیے جھگڑا کیا تو اسے ختم کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مابین قرآن اندازی کی۔ 615 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے تو پھر وہ اپنے لیے قرہ ڈالنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ پائیں تو ضرور قرہ اندازی کریں، اور اگر جان لیں کہ عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں کی جماعت میں ضرور آئیں گے اگرچہ انہیں سرینوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ 615 دوران اذان میں گفتگو کرنا۔ حضرت سلیمان بن سرد نے اپنی اذان کے دوران میں گفتگو کی۔ نیز امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوران اذان یا اقامت میں ہنسنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بارش کے دن خطبہ دینے کا ارادہ کیا، جب مؤذن حی علی الصلاۃ تک پہنچا تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ اعلان کر ہر شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ کام اس شخص نے کیا ہے جو ہم میں سے بہتر تھا، اور یہ نماز جمعہ حزیمت ضروری ہے۔ اندھے شخص کا اذان دینا جبکہ اس کو کوئی وقت بتانے والا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بلال رات کو اذان دیتا ہے، اس لیے تم روزے کے لیے کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ راوی حدیث نے کہا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نبینا صحابی تھے، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے۔ طلوع فجر کے بعد اذان دینا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا اور صبح نمایاں ہو جاتی تو آپ نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہلکی سی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ 619 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعات پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 620 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اذان دیتا ہے، اس لیے کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ حدیث نمبر 621 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بلال کی اذان سن کر سحری کھانا ترک نہ کرے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتا ہے تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ جائے اور جو ابھی سویا ہو اسے بیدار کر دے۔ اور فجر ایسے نہیں ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے پہلے ان کو اوپر اٹھایا، پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھکایا، پھر فرمایا فجر اس طرح ہوتی ہے۔ ظہیر راوی نے وضاحت کی کہ آپ نے اپنی دونوں شہادتوں کی انگلیوں کو ایک دوسری کے اوپر رکھ کر انہیں دائیں بائیں پھیلایا، یعنی 2 گوشوں میں روشنی پھیل جائے تو صبح ہوتی ہے۔ 623 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلال رات کو اذان دیتا ہے، اس لیے سحری کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 624 حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغفل مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہے، پھر فرمایا یہ نماز اس شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ 625 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ حضرات کھڑے ہوتے اور ستونوں کے پاس جانے میں جلدی کرتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ اسی طرح مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے۔ نیز اذان اور تکبیر کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ عثمان بن جبلہ اور ابو داؤد حضرت شعبہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا تھا۔